अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी हाज़िर खिदमत है। और आज की जो वीडियो है ये तवातुर से वीडियोस आपको मौसूल हो रही हैं और बहुत सी ख़बरें भी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। उसमें से कुछ फ़ेक हैं और कुछ ठीक ख़बरें हैं। और सबसे बुरी हुकूमती पॉलिसी नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में पहले तो धरना हुआ, एहतजाज हुआ, जगह जगह रोड्स ब्लॉक हुए और इसके बाद जो दिलचस्प सूरत हाल बनी वो ये कि ज़ाहिर है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उस पर पाबंदी थी और वो उस तरह की ख़बरें नहीं दे सकता था, धरने की कवरेज नहीं दे सकता था। और जो सोशल मीडिया है उस पर एक सैलाब उमड़ आया फेक इन्फॉर्मेशंस का, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो आवाम की सरसिमगी है वो बढ़ती चली गई। और बहुत सी ऐसी ख़बरें आपने देखी कि जिसमें बाद में पता चला कि असल ये ख़बर नहीं थी। और हुकूमत ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी कि पहले तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कवर नहीं किया। ये हुकूमत पे बड़ा एहसान किया है मीडिया ने, क्योंकि अगर कवर करते और अगर धरने कवर होते तो पूरा मुल्क जो है वो पहले ही जैम हुआ पड़ा था और मज़ीद सरासीमगी परेशानी फैलती और मज़ीद लोग सड़कों पे भी आ सकते थे और हुकूमत को टफ टाइम मिलता। तो ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया ने कवर किया हो और ये बड़ी सपोर्ट है खुसूसन हुकूमत को। लेकिन उसके साथ साथ जो डिसएडवांटेज है वो ये कि सोशल मीडिया पर एक डिसइंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया। बहुत से लोगों ने बहुत सी खबरें जो है वो अपनी मनगढ़ंत खबरें जो है वो पेश की और उसके बाद जो है वो तहरीक लब्बैक ने भी इसको यूज़ किया और एक्सप्लॉइट किया सारी सिचुएशन को, जिससे टफ टाइम हुकूमत को मिला। उसके बाद हुकूमत को ख्याल आया कि ये बंद होना चाहिए, फिर बंद किया, 4 घंटे के लिए ऑपरेशन किया। मतलब जो हुकूमत ने काम पहले करने थे वो बाद में किए, जो बाद में करने थे वो पहले किए। और हुकूमत ने सबसे पहली जो गलती की, जो सबसे बड़ी गलती थी हुकूमत की, वो ये कि तहरीक लब्बैक का जो धरना हुआ 16 नवंबर 2020 फैज़ाबाद में, वहाँ पर एक मुआहिदा दस्तखत होता है। एक मुआहिदे पर दस्तखत होते हैं, दोनों पार्टीज़, दोनों फ़रीक़ैन वहाँ पे मौजूद होते हैं। ब्रिगेडियर एजाज शाह उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने उस पर सिग्नेचर किए और इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि वो सफ़ीर को निकालेंगे, 3 महीने के अंदर वो सफ़ीर को निकाल देंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये डेडलाइन ख़त्म हो गई। फरवरी में ही कुछ मज़ीद मोहलत मिल गई। इसी दौरान जनाजा भी हुआ, बहुत बड़ा जनाजा था और खादिम रिजवी साहब का इंतकाल हो गया। गो कि उनको मोहलत मिल गई, लेकिन मोहलत के बाद एक डेडलाइन फिर दे दी गई। और ये डेडलाइन जब दी गई साद रिजवी की जानिब से तो उस वक्त नहीं लग रहा था कि इतनी हाइप इसको मिलेगी, क्योंकि इससे पहले एक ऑपरेशन किया जा चुका था खादिम रिजवी साहब के ख़िलाफ़। जब उन्हें घर से गिरफ़्तार किया गया तो कोई धरना नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये सब हुआ था। तो ये लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। ये हुकूमत की गलत फहमी थी और हुकूमत को मशवरा देने वाले लोग जो नाहल मुशीर हैं उनकी नज़र ये बात वाक़या सारा हो गया और जिसकी वजह से एक पूरी सिचुएशन जो वर्स्ट हो गई पाकिस्तान में। अब आप देखिए कि जब गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद 20 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई साद रिजवी की जानिब से, तहरीक लब्बैक की जानिब से। चाहिए तो ये था कि मुज़ाकरात की टेबल पे लाते और बिठा कर उनसे बातचीत करते, क्योंकि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है ये कि अमन अमा को नुकसान ना पहुँचे, कहीं पर नक्स अमन ना हो। और उनको बिज़ी नहीं किया गया डायलॉग में। और जब डायलॉग में बिज़ी नहीं किया गया, जब उनको मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं लाया गया और इस मामले को बड़ा लाइट लिया गया हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद फिर एक और ब्लंडर किया हुकूमत ने कि गिरफ्तारी की तो उस वक्त ना सोशल मीडिया बंद किया, ना उस वक्त किसी भी हवाले से किसी जगह पर बात की गई, ना ही जो है वो सिग्नल्स जैम किए गए, नेटवर्क ऑफ किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा मुल्क जैम हो गया। हुकूमत को बाद में एहसास हुआ कि ये तो वो गलत कर चुके हैं, साद रिजवी को गिरफ्तार कर चुके हैं। उसके बाद 780 का पर्चा भी दे दिया और फिर ये हुआ कि पूरा मुल्क जब जैम हुआ, हर जगह पर धरने और एहतजाज हुए, मोटरवे बंद हो गई, बहुत से इलाकों का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। तो उस वक्त हुकूमत ने रिट कायम करने की कोशिश की। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि निहत्ते लोग किस जगह जाएं। और फिर उसके बाद पुलिस ने जब कोशिश की तो पुलिस पर तशद्दुद हुआ। आपने देखा बहुत से SHOs पर, बहुत से सब इंस्पेक्टर्स पर, बहुत से एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रियासत की रेट कहीं नज़र नहीं आई। 3 दिन में ऐसे लग रहा था कि हम बनाना स्टेट में तब्दील हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं और हमने कोई काम ही नहीं किया। उसके बाद रियासत ज़ाहिर अपना रेट कायम करना चाहती थी, तो उसके बाद रियासती मशीनरी हरकत में आई और CCPO लाहौर जो डोगर साहब हैं उन्होंने 3000 की नफरी लेकर रास्ता क्लियर करवाया शंघाई पुल वाली फिरोजपुर रोड। वहाँ से धरना क्लियर किया गया, हर जगह हर मकाम क्लियर हो गया, लेकिन एक मकाम रह गया। वो मरकज़ था कि जिस जगह पर यतीम खाना चौक में
مسجد رحمت اللہ عالمین کے قریب، اور اس جگہ پر جو اورنج لائن اسٹیشن ہے ٹرین کا، وہاں پر دھرنا دیا ہوا تھا، وہ رہ گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں پر تشدد ہوا، پہلے لوگ تمام عوام خصوصاً صرف تحریک لبیک پر انگلیاں اٹھا رہی تھی کہ تحریک لبیک غلط کر رہی ہے، تشدد پہ اتر آئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے، عاشق رسول ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حدیث مبارکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے احتجاج کیا، یہ بات وزیر اعظم کی ٹھیک ہے جو انہوں نے خطاب میں کہی کہ فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری معیشت کو فرق پڑا، ہمارے امیج کو فرق پڑا۔ انڈیا نے 380 فیک نیوز جو ہے وہ بنائی اور سوشل میڈیا کو ہٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بلیٹنز میں رپورٹ شامل کی اور اس میں اس گروہ کا ذکر کیا اور پاکستان کو ایک بنانا اسٹیٹ بتایا۔ یہ ساری چیزیں جو دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا۔ اچھا، یہ جب ہوا تو ایک دھرنا جو ہے وہ باقی تھا ایک مقام پر، اور وہ تھا یتیم خانہ چوک۔ وہاں سے ایک ڈی ایس پی عمر فاروق صاحب جو نواں کوٹ ہے اس تھانے سے ان کو یرغمال بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ 16 کے قریب اہلکار جو ہے وہ یرغمال بنائے گئے۔ ایس ایچ او کانا جاوید صدیق کو بھی یرغمال بنا لیا گیا۔ تو ان کو چھڑانے کے لیے وہاں پہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے وہاں پر فائر بھی کیے گئے، ربر بلٹس بھی فائر کی گئیں، دوسرے فائر بھی کیے گئے، اوریجنل فائر کیے گئے۔ تو وہاں پہ ایک سچویشن جو ہے ورسٹ ہو گئی۔ پھر یہ حکومت کے لیے بڑا لمحہ فکریہ بنا کہ وہاں سے لوگ نہیں اٹھے، وہاں سے احتجاجی مظاہرین نے دھرنا ختم نہیں کیا۔ پھر حکومت ٹیبل پر آ گئی اور حکومت نے ایک معاہدہ کیا۔ حکومت نے معاہدہ کیا وہی جو قرارداد آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو جو پہلی شک ہے یا جو پہلا وعدہ ہے یا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ پڑھیں ذرا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں یعنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حوالے سے بحث کی جائے گی، اور وہ بحث آج ہو چکی ہے، وہ بحث جاری بھی رہے گی اور یہ ایک بحث بن بھی چکی ہے۔ ظاہر ہے پورا ملک جو ہے وہ اس وقت اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ حکومت نے غلطی کی، پہلے اس کو سدھارنے کی کوشش کی، پھر ریاست کی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ریاست کی رٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد حکومت نے مذاکرات کیے۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز موجود تھے، وزراء موجود تھے، راجہ بشارت موجود تھے، گورنر پنجاب چودھری سرور موجود تھے، اور وزیر داخلہ شیخ رشید بھی موجود تھے۔ اور اس میں صرف یہ بات کی گئی کہ قرارداد پیش کی جائے گی اور اس کے بعد اس پر بحث کی جائے گی، اور وہ ہوا۔ یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی، بحث تو پہلے بھی ہو رہی تھی، علی محمود خان نے تو پہلے کہہ دیا تھا، ابرار الحق کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی تھی، بعض پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی تھی کہ حکومت بہت غلط کر رہی ہے۔ یعنی پہلے ایکسپوز ہوئی تحریک لبیک جب تشدد ہوا، اور دوسری جانب جب چوک یتیم خانہ میں نہتے معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں تو اس وقت حکومت کو برا بھلا کہا گیا اور حکومت نے اپنی رٹ قائم کرتے کرتے اپنا امیج کھو دیا۔ لیکن حکومت بڑی تیز نکلی، بڑی شاطر نکلی۔ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا 16 نومبر 2020 کا، یعنی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم نکال دیں گے 3 مہینے کے اندر، وہ نہیں نکلا۔ اور معاہدے کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فریق اس سے روگردانی کرے گا تو معاہدہ جو ہے وہ ختم تصور ہوگا۔ تو ظاہر ہے روگردانی تو ہو گئی، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ ابھی جو 10 دن پڑے تھے ڈیڈ لائن میں، یعنی 20 اپریل کو تھی، رانا اختر صاحب کے جنازے کے بعد جیسے سعد رضوی صاحب نکلے تو اس وقت جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا اور ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگ حرکت میں آ گئے۔ تو اس دوران ان کو مذاکرات کیے جا سکتے تھے، حکومت نے یہ کام بہت بعد میں کیا۔ اینڈ مذاکرات ہی حل ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے وہ یہ جو کنٹینر کی سیاست ہے، یہ جو دھرنے ہیں، یہ سارے سکھائے ہی عمران خان صاحب نے۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو دھرنوں کا بانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لانگ مارچ کا بانی قاضی حسین احمد صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، جماعت اسلامی کے رہنما تھے، امیر تھے، انہوں نے سکھا تھے۔ لیکن اس کے بعد جو سیاسی پارٹیوں میں جو 126 دن کا طویل دھرنا ہے وہ عمران خان صاحب نے خود دیا، اور عمران خان صاحب ایک بات بڑی بمانگ دول کہتے تھے کہ 200 لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ریزائن کر دیں گے، وہ اخلاقی طور پہ اس سیٹ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سارے معاملات تو چلتے رہے، لیکن حکومت نے ایک بڑا ہاتھ کر دیا۔ حکومت نے وہی قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے، اسی پہ بحث ہو رہی ہے۔ اب اسمبلی جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ مستقبل کیا ہوگا فرانس کی سفیر کا۔ کل کو پھر جو ہے وہ احتجاج ہو سکتا ہے۔ ایک اور جو مطالبہ بڑا زور پکڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے۔ یہ دوسرا مطالبہ تھا تحریک لبیک کا، لیکن سعد رضوی صاحب کو بھی رہا نہیں کیا گیا، اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑی فیک انفارمیشن پھیلائی گئی کہ وہ جی ابھی ہو گئے ہیں، رہا کیے جا چکے ہیں، روپکار مل چکی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اسد وڑائچ جو کہ جیل سپرنٹنڈنٹ ہیں کوٹ لکھپت کے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے آرڈرز نہیں ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور مطالبہ تھا اور وہ مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا
کہ 780 کے تحت جتنے مقدمات ہیں وہ خارج کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے رہنما جتنے کارکنان تحریک لبیک کے وہ گرفتار ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، لیکن تاحال ابھی تک پولیس کو اس حوالے سے بھی کوئی وزارت داخلہ کی ڈائریکشن نہیں ملی ہے۔ تو یہ 3 مطالبے تو ابھی تک وہیں پر وہیں ہیں، حکومت نے ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ حکومت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ موجودہ حکومت جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے لیکن بہت تاخیر سے کرتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا میں پاکستان کا امیج برباد ہوا تو اس میں حکومت برابر کی قصوروار ہے۔ تحریک لبیک نے متشدد رویہ اپنایا، انتہائی غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا تب ہوئی کہ جب تحریک لبیک کی جانب سے جو معاہدہ اور دوسرا فریق جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا دونوں فریقین میں، اس میں عمل نہیں کیا گیا اس پہ، اور اس پہ جب عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے لوگ باہر آئیں گے۔ اس معاہدے کو کرنے سے پہلے حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ جیسے اب عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے عوام کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یورپی یونین سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہماری ٹریڈ پہ بڑا برا اثر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے فرانس، وہاں پہ بھی ہمیں بڑا فرق پڑے گا۔ FATF سے نکلنے کا معاملہ ہے گرے لسٹ کا، تو اس پر بھی بڑا فرق پڑے گا۔ یہ سارے معاملات اس وقت بھی جوں کے توں تھے، تو اس وقت حکومت کو سوچنا چاہیے تھا۔ حکومت نے جلد بازی میں منتشر کرنے کے لیے 2020 میں معاہدے پر دستخط کیے اور اس کے بعد جلد بازی میں ہی سعد رضوی کو گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جلد بازی میں ہی آپریشن کیا، اور حکومت تمام تر حوالوں سے جلد بازی میں مار کھا گئی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنان جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمارے امنگوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے، سارے ماڈل ٹاؤن کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ وہاں پہ 14 قتل ہوئے اور نون لیگ کو ذمہ دار کرا دیتے تھے، تو یہاں پر کتنے قتل ہوئے ہیں پولیس سٹیٹمنٹ سامنے لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سرکاری سطح پر بیان ہی دے دیا جائے، لیکن ابھی تک کسی جگہ پر کوئی بیان نہیں دیا جائے، جبکہ TLP کلیم کرتی ہے کہ یتیم خانہ میں جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے تقریباً 80 کے قریب لاشیں گری ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے، مسجد رحمت اللہ علیہ العالمین کے وہ آپ نے مناظر بھی دیکھے ہوں گے۔ تو حکومت